بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولو یہ کہ تم رخ کرو وجوہکم اپنے چہروں کا، اپنے چہرے پھیر لو قبل المشرقی مشرق کی طرف والمغربی اور مغرب کی طرف، ولکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے من آمن جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دے مال علی حبہ محبت میں، اللہ کی محبت میں، ذوی القربہ قرابت داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو، وفی الرقابی اور قیدی یعنی گردن چھڑائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَالْمُوفُونَ اور پورا کرو بِعَهْدِهِمْ اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو، اِذَا عَاهَدُوا جب عہد کر لو، وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرو، فِي الْبَأْسَاءِ سختی میں، وَالضَّرَّاءِ اور تنگی میں تکلیف میں، وَحِينَ الْبَأْسِ اور لڑائی کے وقت جنگ کے وقت، اولئک الذین یہی لوگ ہیں صدقوا جو سچے ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہیں هم المتقون جو متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کر کے رخ کرنے سے جو ہے نیکی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ نیکی کیا ہے؟ توحید ہے۔ نیکی آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں کا جو ہے فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اور نیکی یہ ہے کہ انسان اچھے کام کرے، اپنے مال میں سے دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرے، یتیموں کا، قرابت داروں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا، اور اسی طرح جو ہے سوال کرنے والے لوگوں کا بھی، اور گردن چھڑانے میں قیدی وغیرہ غلام جو پہلے آزاد کیے جاتے تھے ان کے بارے میں فرمایا۔ پھر اللہ نے آگے حکم دیا کہ نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز اور زکوٰۃ یہ ادا کرتے رہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے عہد کو پورا کرو، یعنی جب کسی سے کوئی عہد اقرار کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور صبر کرتے رہو۔ پھر صبر کی تلقین فرمائی کہ سختی میں اور تنگی میں صبر کرو، اور جو صبر کرے وہی سچے لوگ ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں تقوی والے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے یہود اور نصارہ کے باطل عقیدے کی بھی تردید فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے استقبال کرنا اپنے قبلے کی طرف تو یہی ہمیں بچا لے گا، اور یہ استقبال کرنے پہ ہی وہ ناز کرتے تھے کہ ہم جو ہے اسی طرح طریقے ہدایت پر ہیں اور ہماری اسی میں مغفرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ اپنا جو ہے استقبال قبلہ کرو اور اسی سے تمہیں جو ہے ہدایت نصیب ہو، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی اور بھی بہت سارے کاموں میں موجود ہے، ان سے نیکی حاصل کی جا سکتی ہے، اعتقاد ہونا، اخلاق ہونا، اعمال پر قائم ہونا، یہ سب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا صرف استقبال قبلہ سے نہ ہدایت نصیب ہو سکتی ہے اور نہ ہی عذاب الہی سے نجات مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقیدے کی تردید فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، قصاص قصاص، مساوات برابری، فی القتل قتل کے بارے میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ اور جو کوئی معاف کر دیا جائے، من اخیہ اپنے بھائی سے، شیء کوئی کچھ بھی، فاتباع بالمعروف اور وہ پیروی کرے اچھائی کی، واداء اور ادا کرے الیہ اس کو، باحسان اچھے طریقے سے، ذالک تخفیف تو یہ ایک تخفیف ہے، ایک مہربانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی اور جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد یعنی اس حکم کے آنے کے بعد، فلہ عذاب علیم تو ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر قصاص جو ہے برابری کرنا مقتولوں میں یہ فرض ہو چکا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، من اخیہ بھائی کی طرف سے کچھ بھی، تو تابعداری کرنی چاہیے دستور کے موافق، اور ادا کرنا چاہیے بہت خوبی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، یہ آسانی ہوئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جو کوئی زیادتی کرے گا تو اس فیصلے کے بعد یعنی اللہ کے حکم کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے قصاص کہتے ہیں، قصاص لغت میں کہتے ہیں برابری کو، مساوات کو۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت اتاری. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے کچھ لوگ یہودی وغیرہ وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ اگر ان کا کوئی بھی شخص فرد وغیرہ قبیلے کا جو ہے مارا جاتا تو وہ اپنی مرضی سے اپنی شان و شوکت کے مطابق جو ہے کسی کو بھی دوسرے قبیلے میں سے پکڑ کے جو ہے قتل کر دیتے تھے. اور اس طرح سے کرتے تھے کہ اگر ان کا کوئی غلام مارا جائے تو وہ دوسرے قبیلے کے آزاد کو جو ہے قتل کرتے تھے. اگر ان کی کوئی عورت ماری جائے تو وہ دوسرے قبیلے کے مرد کو قتل کرتے تھے. اور ایسا نہیں کرتے تھے کہ اگر مرد نے مارا ہے کسی دوسرے مرد کو تو اسی مرد کو قتل کیا جائے، یعنی جس نے ظلم کیا ہے، جس نے قتل کیا ہے، قاتل ہی کو مارا جائے. بس جو بھی مل جاتا تھا، جو ہاتھ لگتا تھا اس کو کرتے تھے. تو شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب قبیلوں میں جنگ ہوئی اور دونوں طرف کے ہی بہت سارے آدمی عورتیں جو ہیں وہ اس میں مارے گئے، قتل کیے گئے. اب ابھی ان کا معاملہ طے نہیں پایا تھا اور یہ دونوں قبیلے ہی اسلام میں داخل ہو گئے. اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کا ان کا جو ہے گفتگو شروع ہوئی. تو ایک قبیلہ جو بہت شان و شوکت والا تھا اس نے کہا کہ ہم اپنے غلام کے بدلے میں آزاد کو ماریں گے اور اپنی عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کریں گے. تو ان کا یہ جو جاہلانہ ایک طرز تھا، ایک مطالبہ تھا، اس کو اللہ نے رد کیا اور یہ آیت فرمائی کہ قتل جو ہے اس میں قصاص ہے، برابری ہے. آزاد کے بدلے آزاد ہے، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. اب یہاں پہ دیکھیں قصاص میں بھی اللہ نے مساوات کا حکم دیا. مساوات کا حکم اس طریقے سے دیا کہ برابری، مطلب یہ ہے کہ ہر مرد آزاد کے قصاص میں صرف وہی ایک آزاد مرد قتل کیا جا سکتا ہے جو اس کا قاتل ہے. یہ نہیں کہ اس کے عوض قاتل کے قبیلے میں سے جسے چاہا اسے پکڑ کے قتل کر دیا. غلام میں بھی اسی طرح ہوگا کہ ہر غلام کے بدلے میں وہی غلام قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا ہے. یہ نہ ہوگا کہ کسی شریف غلام کو اٹھا کے قتل کر دیا. اور عورت کے قصاص میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہر ایک عورت کے قصاص میں صرف وہی عورت قتل کی جا سکتی ہے جس نے اس کو قتل کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور جو ہے عورت کو ان کے قبیلے میں سے قتل کر دیا جائے. اب دیکھیں، اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کرے یا کوئی مرد کسی عورت کو قتل کرے تو اب اس آیت میں تو ان کا معلوم نہیں ہو رہا، لیکن ان النفس بالنفس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے شک نفس کے بدلے میں نفس ہے. اور ایک حدیث ہے المسلمون تتکافؤ دماؤہم، یعنی اس سے مراد بھی یہی ہے کہ قوی اور ضعیف اگر دو جمع ہو جائیں، ایک عورت نے مرد کو قتل کر دیا تو اب، یا مرد نے عورت کو قتل کر دیا تو اب جس نے قتل کیا ہے وہی اس کا بدلہ دیں گے، اسی کو ہی قتل کیا جائے گا. اگر عورت نے مرد کو قتل کیا ہے تو عورت قاتلہ ہے، اب اس مرد کے قصاص میں اسی عورت کو قتل کیا جائے گا. قوی، ضعیف، صحیح اور مریض، معذور، ان سب میں جو ہے یہ برابر ہے کہ اگر کسی معذور نے کسی صحیح تندرست کو قتل کر دیا تو وہ معذور ہی مارا جائے گا جو قاتل ہے. ایسا نہ ہوگا کہ اس کے قبیلے میں سے کسی تندرست کو قتل کر دیا جائے. اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن عفی لہ، جو کوئی معاف کر دے اپنے بھائی سے. اب اگر معاف کر دیں تو یہ تو بہت بہتر اور بہت جو ہے اونچے درجے کی بات ہے کہ قتل کو معاف کر دیا جائے. یا پھر دوسری صورت ہے فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، یعنی دیت وغیرہ ادا کرنے کا. اب یہاں دیت کا مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے معاف کر دے اپنے بھائی کا خون وغیرہ تو ایک یہ مسئلہ ہے، یا اگر اس طرح کرے کہ اس کا خون بہا لے لیا جائے. دیت کہتے ہیں خون بہا کو، اور خون بہا جو دیت بنتی ہے وہ ہے شریعت میں 100 اونٹ، 1000 دینار، 10,000 درہم. یہ جو ہے شریعت میں دیت بنتی ہے. اور اتنی جو ہے مال جس کو بھی قتل کیا گیا ہے، جس بندے نے قتل کیا ہے، اس کی وراثت میں سے یہ سب مال جو ہے قاتل کے گھر والوں کو دیا جائے گا. یہ دیت ادا کرنی ہوگی. لیکن اللہ نے فرمایا آگے ہی ذالک تخفیف، یہ ایک مہربانی ہے کہ مطلب خون بہا دے کے اور جو بھی اللہ نے شریعت میں بتایا اتنی رقم دے کے جو ہے اللہ کی طرف سے مہربانی اور رحمت ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے. اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب وارثین رضامند ہو. اگر میت جو بھی قاتل ہوا ہے اس کے 2 بھائی ہیں، ایک بھائی راضی ہے ایک راضی نہیں ہے دیت لینے پہ، تو تب قتل ہی کیا جائے گا. لیکن اگر سب راضی ہیں اور دیت لینے پہ راضی ہیں، دیت ادا کر دی گئی. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ
اب اداء الیہ بإحسان، اچھے طریقے سے یعنی زیادہ ادا کی جائے، اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے ادا کی جائے. اور جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، اب اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت اتر گئی، اب سارا حکم اللہ نے بتا دیا. اب اس کے بعد کوئی زیادتی کرے یعنی بہت زیادہ دیت مانگے یا ڈٹا ہی رہے کہ قتل ہی کرنا ہے اور ایک کے بجائے دو جو ہے قتل کر دے ان کے قبیلے میں سے لوگوں کو، تو زیادتی کرے تو اللہ نے فرمایا یہ جائز نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی یہ برابری کا جو اللہ نے بتایا تو اس میں ایک زندگی ہے. اگر اس طرح سے نہ ہوتا تو یوں ہوتا کہ قبیلوں کے قبیلے ختم ہو جاتے، ایک کے بدلے میں 2-3 کو مارا جاتا اور عورت کے بدلے میں جو ہے آدمیوں کو قتل کیا جاتا اور قاتل جو ہے وہ بچ نکلتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس طرح کرنے سے تمہارے لیے بہتری ہے.